السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدہ و مصلیاً اما بعد۔ ناظرین کرام، آج کے درس کا موضوع ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ ہم کب رکھیں گے۔ اب آج کل چونکہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے تو عرفہ کا دن کب ہے یہ اچھی طرح سے بات معلوم ہو جاتی ہے کہ عرفہ کا دن ہندوستان کے حساب سے 8 ذی الحجہ کے دن پڑتا ہے۔ اب ایسی صورت میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ اپنے حساب سے یعنی 9 ذی الحجہ کے دن رکھیں گے یا پھر جس دن عرفہ ہے چاہے ہمارے یہاں تاریخ کوئی بھی ہو، 8 ذی الحجہ ہو یا پھر کوئی اور ہو، اس کے حساب سے رکھیں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، میں آپ کو اس سلسلے میں تمام اختلاف سے بچاتے ہوئے جو اعتدال کی راہ ہے اس کی وضاحت کر دوں۔ آپ اختلاف کو چھوڑ دیں، آپ اختلاف کو اہل علم کے لیے رہنے دیں، آپ اعتدال کا راستہ اپنائیں، آپ شک اور شبہ کے اندر نہ پڑیں۔ آئیے اس سلسلے میں سب سے پہلے میں مسلم شریف کی حدیث سنا دیتا ہوں جس کے اندر عرفہ کے دن کی روزے کی فضیلت کا ذکر ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ یہ ایک دن کا روزہ یہ 2 سال کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہے، 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے، یعنی 2 سال کے چھوٹے چھوٹے گناہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ تو عرفہ کے دن کے بارے میں حدیث تھی جو میں نے آپ کو صحیح مسلم شریف کے حوالے سے سنائی۔ اسی طرح کی ایک دوسری روایت جو کہ ابو داؤد اور نسائی کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 روزے اور ہر ماہ کے اندر 3 روزے اور عاشورہ کا روزہ یہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو دیکھیے 2 طرح کی حدیثیں، پہلی حدیث کیا ہے کہ عرفہ کے دن کا ذکر ہے اور دوسری حدیث کے اندر 9 ذی الحجہ کا ذکر آیا ہے۔ اب ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ تو دیکھیے آپ تمام اختلافات سے اپنے آپ کو بچائیں اور جس چیز کے اوپر آپ کا دل مطمئن ہے آپ اسی کو اختیار کریں۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ آپ عرفہ کے دن روزہ رکھیں گے تو الحمدللہ آپ رکھ لیجئے، اور اگر آپ کا دل اس بات پر مطمئن ہے کہ نہیں ہم 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھیں گے تو آپ رکھ لیجئے۔ اور اگر کسی انسان کو اس بات میں شک ہے وہ انسان عرفہ کے دن روزہ رکھے یا 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھے تو ایسے انسان کو میں یہ کہوں گا کہ وہ 2 روزہ رکھ لے، 8 کو بھی روزہ رکھ لے اور 9 ذی الحجہ کے دن بھی روزہ رکھ لے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا عرفہ کے دن کی جو فضیلت ہے وہ بھی نہیں چھوٹے گی اور جو 9 ذی الحجہ کی بات ہے وہ بھی بات ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ناظرین کرام آپ اختلاف کے اندر نہ پڑیں، آپ اختلاف کو اہل علم کے لیے رہنے دیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو لے کر کے جن کی حیثیت نوافل کی ہے، جن کے رکھنے والے کو ثواب ہے اور جن کے نہ رکھنے والوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان مسئلوں کو لے کر کے لوگ آپس میں لڑتے ہیں اور جھگڑتے ہیں اور پھر بدنام ہوتے ہیں۔ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ شریعت کے احکام کو آپ اچھی طرح سے سمجھیں، اور اگر کسی انسان کو اختلاف ہے تو سب سے آسان طریقہ ہے کہ وہ انسان 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک روزہ ہی رکھ لے، بات ختم ہے۔ اس لیے کہ آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں، ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک ان 10 دنوں کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے اور ان 10 دنوں کے اندر نیک عمل کرنا اللہ کو بہت محبوب ہے، اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ کسی انسان کو اگر شک اور شبہ ہے تو وہ 10 دن کا روزہ رکھ لے۔ اس چھوٹی سی مسئلے کو لے کر کے آپس میں اختلاف کرنا، آپس میں لڑنا اور جھگڑنا یہ بالکل ہی مناسب بات نہیں ہے۔ لہٰذا ناظرین کرام یاد رکھ لیں، میں آپ کو اس بارے میں یہی نصیحت کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو ہمیشہ اختلاف سے بچائیں۔ اگر آپ سے کوئی اہل علم یہ کہتے ہیں کہ نہیں 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھنا ہے تو آپ 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھ لیں۔ کوئی اہل علم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں جو عرفہ کے دن ہے ہمیں اس دن روزہ رکھنا ہے تو آپ وہی کام کریں۔